بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سورۃ الجمعہ پر ہمارا کلام جاری ہے اور آیت نمبر 5 تک ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 سے آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اے یہودیوں، اگر تم گمان کرتے ہو کہ صرف تم اللہ کے دوست ہو، دوسرے لوگ نہیں، تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین، مختلف قوموں نے معاشرے کے اندر بڑے عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے ہیں بلا دلیل۔ یہودیوں نے بڑا منفرد قسم کا دعویٰ کیا۔ سورۃ المائدہ کے اندر اس دعوے کو یوں بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں۔ انتہائی عجیب و غریب قسم کا دعویٰ۔ ایک تو یہ دعویٰ شرک پہ مبنی، اور ایک ایسا دعویٰ کہ یہ کسی قوم نے کسی وقت نہیں کیا کہ ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اچھا، پھر اس پر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں بینیفٹ کیا ملے گا؟ تو ایک اور آیت کریمہ کے اندر سورۃ البقرہ میں ان کا جو گمان تھا وہ اس طرح نقل کیا گیا، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا، جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے، یعنی جنت میں صرف اور صرف یہودی ہی جائیں گے۔ ساری جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہودیوں سے بسائے گا، بقیہ جنت کے اندر کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ کیسے عجیب و غریب قسم کے دعوے لوگوں نے کیے، اور یہودیوں کا دعویٰ انتہائی تعجب خیز اور عجیب و غریب۔ ان سے دلیل طلب کی گئی۔ وہ دلیل کیا تھی کہ جب تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اتنا تمہارا بڑا بلند مقام ہے، تو فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ موت، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم محبوب ہو، وہ تمہارا محب ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انسان اپنے محبوب سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تم اپنے محبوب سے جا کر ملو تو بڑا خوش ہوگا انسان، کہ بہت اچھی بات ہے، محبوب سے ملنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو انہیں یہ کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، جیسے ہی تم مرو گے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاؤ گے، تمہاری ملاقات ہو جائے گی، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ان سے یہ دلیل طلب کی گئی، گویا ایک دلیل تھی، لیکن وہ دلیل مشروط تھی۔ اگر تم سچے ہو تو تم اس دلیل کو اختیار کرو، اور جھوٹے ہو تو وہ ظاہر سی بات سامنے آ جائے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کا یہ معجزہ ہے۔ پہلے ہی بیان کر دیا گیا کہ یہ یہودی جھوٹے ہیں، اور ان کا جھوٹ اس طریقے سے واضح ہوگا کہ بتا دیا گیا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، کسی یہودی نے موت طلب نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے ایک بھی باقی نہ بچتا، سب مر جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جھوٹ اس طریقے سے واضح فرما دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہودی مصدقہ ظالم ہے، مطلب کہ تصدیق شدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تصدیق قرآن کریم میں بیان فرما دی کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان گھڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، اور من چاہی زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے کلام کے اندر، توریت کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کر دی۔ اس قدر یہ پستی کی جانب مائل ایک قوم ہے جو اس طرح کے ظلم کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ اچھا، انہوں نے موت تو طلب نہیں کی، پھر ایک حقیقت کا بیان فرمایا، قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرمائیے کہ بلا شبہ وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کر رہے ہو، بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو بے شک وہ تمہیں ضرور ملے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر انہیں تنبیہ کر دی گئی کہ اے یہودیوں، تم نے موت طلب نہیں کی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ موت تمہیں ضرور آ کر رہے گی۔ یہ ایک اٹل معاملہ ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ موت کے بعد جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوگا، یہ ابھی سے سمجھ جاؤ، اصلاح قبول کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ترک کر دو، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو حق ہے اس کو اختیار کرو۔
اس طرح کے جھوٹے دعوے مت کرو. انہیں ان یہودیوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رب کریم عز و جل تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. لوگوں کے سامنے جو تم کام کرتے ہو وہ رب اس سے بھی واقف ہے، اور جو تمہارے دلوں کے اندر خیالات اور منصوبے چل رہے ہیں وہ رب اس سے بھی واقف ہے. اور فرمایا کہ صرف یہ واقفیت اس حد تک نہیں ہے، بلکہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہارے تمام اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا. اللہ رب العزت نے 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں. ایک فرشتہ وہ جو نیکی لکھتا ہے، دوسرا وہ جو بدی لکھتا ہے. کل بروز قیامت انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا. اس پر یہ فرشتے گواہ بھی ہوں گے، دونوں فرشتے. اور صرف یہاں تک ہی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، ہاتھ سے گناہ کیا، وہ ہاتھ بولے گا اے اللہ اس نے فلاں وقت میں میرے ذریعے یہ گناہ کیا تھا. انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر تو بات اور کوئی نہ ہوگی، حتیٰ کہ وہ شخص مان جائے گا کہ یہ سارے کے سارے کام میں نے کیے ہیں. تو کتنا افسوس اور حسرت ہوگی اس شخص کو جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اطاعت سے باغی ہوا، روگردانی کی، اور من چاہی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے اس نے شریعت کو ہلکا جانا. یقیناً وہ لوگ رسوا ہوں گے. یہ درس ہمارے لیے بھی ہے. ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، تنہائی ہو یا لوگوں کا اجتماع ہو، کسی بھی صورت کے اندر اگر گناہ کا معاملہ ہے، شریعت کی مخالفت ہے، شریعت کی پاسداری نہ کرنا ہے، تو اپنے آپ کو ڈرانا چاہیے کہ کل بروز قیامت احتسابی عمل سے گزرنا ہے. بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، اور سمجھدار وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو آج بدل لے. اللہ رب العزت سے ہم طلب کرتے ہیں رب کریم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام یافتہ لوگوں کی ہی راہ میں انسان کی کامیابی ہے. القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.